ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت الأبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل قدر حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طریقے سے اگلی آیت میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کو اتارا، نازل فرمایا اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کے واضح دلیلوں اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے جو تم میں سے کوئی اس ماہ مبارک کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھیں، اور جو مسافر ہو یا حالت مرض میں مبتلا ہو، بیمار ہو، تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھیں، اور سفر کی حالت میں اور بیمار ہے، عذر شدید ہے، اس بنیاد پر رخصت ہے، لیکن دوسرے دنوں میں اس کو پورا کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں نے حدیث شریف پڑھی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے رب ذوالجلال رحمت برساتے ہیں، کرم کی بارش ہوتی ہے۔
اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے شیاطین کو، سرکش شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال خاص طور پر اس مہینے میں رحمت کی بارش برساتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر روزہ کی حالت میں ہے، اس نے جھوٹ بولنا، دغا دینا نہ چھوڑا، اسی طریقے سے فریب سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے روزہ کی حالت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا رہے یا کھائے پیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ من ان یدع طعامہ وشرابہ، اس کا کھانا پینا چھوڑنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ روزہ کی حالت میں ہے، روزہ میں ہے، لیکن اس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، گناہ کا کام کرنا نہیں چھوڑا، تو اس کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، جس مہینہ کا ہم سب کو انتظار تھا، وہ مہینہ ہم سب کو حاصل ہو چکا ہے، اور اس مہینہ سے ہم گزر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی سی عبادات کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرما لے۔ اعمال تو اس قابل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے واسطہ دے کر جنت کا سوال کیا جائے، لیکن اللہ کی رحمت اور بخشش پر بے انتہا امید ہے۔ رب ذوالجلال خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ میرے عزیزوں، اس مہینہ کا یہ باعظمت ہونا اور فضیلت ہونا ثابت ہے کہ اس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس باعظمت کتاب نازل فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ 23 برس میں پورا قرآن نازل ہوا ہے، تو رمضان المبارک میں کیسے نازل ہوا؟ جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک بار ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے، پھر جس طریقے سے جب بھی موقع آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں مبارک دل میں آپ کو یاد کراتا رہا جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے قرآن اور اس مہینہ میں آپس میں گہرا تعلق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آتے، قرآن سنتے تھے اور سناتے تھے۔ اس لیے اس مہینہ میں ہم سب کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت ہو، کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے، قرآن مقدس کو پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا آ رہا ہے تو سیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی آپ کو سننے کو مل رہی ہوگی کہ جس کو کچھ نہیں آتا ہے وہ آیت قرآنی میں ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ بعض لوگوں کا سوال یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم، کچھ مطلب نہیں ہے، صرف یوں ہی پڑھنا کیا فائدہ؟ طوطا کے جیسے رٹ لینا، پڑھ لینا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میرے عزیزوں، یاد رکھیے ہر ایک الفاظ کے بدلے میں آپ کو 10 نیکی ملیں گے۔ آپ معنی مطلب سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو ہر ایک الفاظ کے بدلے میں 10 نیکی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں نقل فرمائی ہے کہ الف لام میم یہ تینوں الگ الفاظ ہیں۔ جس نے الف کہہ دیا 10 نیکی اس نے کمائی، لام کہا 10 نیکی 20، میم کہا 30 نیکیاں اس نے کما لی ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی وہ تلاوت کرتے ہیں میرے بھائیوں، اس کو اتنا ہی ثواب اس کو ملیں گے، اس کو نیکی ملے گی۔
رب ذوالجلال نے ہر ایک آیت، ہر ایک الفاظ میں نیکیاں عنایت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم عبادت جو ہم سب کے لیے بہت شاق، مشقت اور مشکل اس کو سمجھتے ہیں، وہ روزہ کی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، روزہ صرف اس امت کے لیے ہی فرض نہیں کیا گیا، بلکہ ہم سے پہلے جتنی بھی امت گزر چکی ہے اس پر بھی روزہ کی عبادت تھی۔ تو یاد رکھیے، کوئی کام اگر ہم سب کے لیے نیا ہو تو وہ مشکل گزرتا ہے، شاق گزرتا ہے اور بہت بھاری، کٹھن محسوس ہوتا ہے، اور جس عبادت کو پہلے سے ہی انجام دے کر کے آ رہے ہیں تو اس کا ہم سب کو ادا کرنا، اس فرائض کو ادا کرنا، اس عبادت کو انجام دینا ہم سب کے لیے کوئی مشکل کی چیز نہیں ہے۔ اور روزہ کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اور روزہ رکھنے والوں کے لیے کیا انعامات ہیں؟ وہ ہم آپ کے سامنے سرسری طور پر بیان کیے دے رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے روزہ رکھنے والوں کے لیے بڑا انعام رکھا ہے۔ عام قانون ہے کہ دوسری نیکیاں، صدقہ و خیرات، نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اس کی جو نیکیاں ہیں وہ فرشتوں کے حوالے ہے، 10 سے 700 گنا بڑھ کر کے اللہ دیتے ہیں۔ لیکن رب ذوالجلال نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا، میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ روزہ کی جو یہ عبادت ہے، اس کا ثواب اور اس کا بدلہ خود رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب جس چیز کے ذمہ لے لے، جس چیز کا بدلہ دینے کے لیے خود رب ذوالجلال ہے، تو میرے بھائیوں اس کے ثواب میں، نیکی میں اور بخشش میں کوئی کمی آ سکتی ہے کیا؟ نہیں۔ میرے بھائیوں، ہر ایک عبادت کا ثواب علیحدہ ہے، لیکن روزہ رب ذوالجلال نے کہا میرا بندہ کھانا پینا اور اسی طریقے سے تمام خواہشات کو روک لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ وہ چاہیتا تو تنہائی میں کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، اور اسی طریقے سے اس کے لیے ہر چیز مہیا ہوتی ہے۔ گھر میں تنہائی میں ہے، اس کے لیے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، پھل فروٹ ہے، ہر چیز کھانے کے لیے میسر ہے، لیکن وہ قریب لا کر بھی منہ کے اندر نہیں لاتا ہے، زبان کے قریب لا کر بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ تاکہ تقوی، پرہیزگاری آ جائے ہم سب کے دلوں میں، ہم سب کے اندر تقوی آ جائے، تقوی کا حصول ہم سب کو میسر آ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہم سب کو یہ باعظمت برکت مہینہ دیے ہیں تاکہ ہم سب کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے روزہ۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے الصیام جنۃ لا یرفث ولا یجہل، کہ روزہ ڈھال ہے۔ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ اس لیے جو روزہ دار ہیں وہ فحش باتیں نہ کریں، جہالت کی باتیں نہ کریں، اور اگر کوئی روزہ سے ہے، کوئی اس سے بحث کر رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے، تو اس کو جواب میں کہہ دیں کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ سے ہوں، میں نہیں لڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے روزہ دار کے لیے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جنت میں 8 دروازے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ کا نام ہے ریان۔ یہ اس میں کون داخل ہوں گے؟ صرف وہی شخص داخل ہوں گے جو روزہ رکھ رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز دینے والا آواز دیں گے این الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں؟ روزہ دار کہاں ہیں؟ تو روزہ دار کھڑے ہوں گے، تو یہ بندہ
اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوگا کہ اس کو ریان سے داخل کرو، اور اس دروازے سے روزہ دار کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، بڑا انعام ہے، بہت ہی بڑی فضیلت ہے، اور یہ اہم عبادت ہے۔ آپ غور کر لیجئے، حقیقت میں یقینی طور پر میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جو روزہ رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ عام طور پر جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو غلط حرکتیں کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ غلط حرکتیں کرتا ہے، ادھر ادھر کے کام کرتا ہے، فحش باتیں کرتا ہے، لایعنی باتوں میں وہ مبتلا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے، جب وہ پیاسا بھوکا رہتا ہے، تو یاد رکھیے اس کے دل میں جو گناہ کے داعیہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ روزہ تقویٰ کا نام ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، تمام ہمارے جو اکابرین ہیں اس مہینہ کو پانے کے لیے، تفتیش کے لیے اور اس مہینہ کی انتظار میں ہمیشہ لگے رہتے تھے، رویا کرتے تھے یہ مہینہ مجھے میسر آ جائے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضور کی حدیث ہے کہ جس نے طاقت نہیں رکھا شادی کرنے کے لیے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نکاح کرنے کا سامان نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو نصیحت کی کہ کیا روزہ رکھو، کیا کرو، روزہ رکھو، اس لیے کہ اس سے قوت حیوانیہ، قوت بہیمیہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، روزہ ایک اہم عبادت ہے، ہم سب کو خوش دلی سے اس کو کیا کرنا ہے، یہ عبادت کو انجام دینا ہے، اور اسی طریقے سے اس عبادت میں اپنے آپ کو آگے رکھنا ہے۔ لیکن کتنے نوجوان ہیں، کتنے طاقتور انسان ہیں، دیکھنے کو ملتا ہے اچھا خاصا ہے، صحت ہے، طاقت و توانائی سے اللہ نے ان کو نوازا ہے، لیکن وہ اللے تللے کھلے عام وہ کھاتا پیتا ہے، سیکر گٹکے میں، سگریٹ میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، ہوٹلوں کا زینت بن رہا ہے، اس سے شرم نہیں آتی، کتنا بے حس انسان ہے۔ ارے بھائی، جو غیر مسلم بھائی ہے وہ بھی اس رمضان میں، اس ماہ مبارک میں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور مسلمان کے گلی میں بھی اگر کوئی غیر مسلم بچہ نوجوان کھاتا ہے تو اس کے ماں باپ تاکید کرتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ مسلمانوں کا روزہ ہے، تم کیوں کھا رہے ہو؟ لیکن مسلمان ہو کر کے ایمان والا ہے، نام مسلمانوں کا ہے، لیکن وہ اتنا بیل بن چکا ہے، کتنا وہ پیٹ میں وہ سب کے سامنے اللے کھلے عام کھاتا پھرتا ہے، اتنا بے حس، اور کیا کہتے ہیں، کس الفاظ سے اس کو میں نام دوں، کیا کہوں، ہم کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ میرے بھائی، ہمت کرنے سے، حوصلہ بڑھانے سے، ہمت کرے تو انسان کے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ جب ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، اس چیز کو کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا ہے، تو پھر وہ کام کیسے ہم سب کے لیے سہل ہوگا، آسان ہوگا؟ یہ مشکل ہے۔ اسی طریقے سے میں نے اسی بات پر ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیے دے رہا ہوں کہ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک غیر مسلم عیسائی بھائی تھا، وہ اپنے بچوں کو سمجھا رہا تھا کہ بیٹا، مسلمانوں کا یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں وہ روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا نہیں، کھلے عام۔ تو ایک دو دن کے بعد بچہ 8-9 برس کا تھا، کھاتا ہے اور گھومتا ہے، باپ پکڑ کر کے 1-2 تھپڑ لگاتے ہیں، تجھے معلوم نہیں، بیوقوف ہو گیا ہے، کیا مسلمانوں کا روزہ چل رہا ہے، تم کھا رہے ہو؟ تو دوسرے دن خواب میں دیکھتا ہے وہ کہ جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوں، اور جو رب ہے اس نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، کھلنے کے بعد وہ دیکھتا ہے عجیب و غریب سی خوشی ان کو محسوس ہوتی ہے۔
پھر کچھ دن کے بعد وہ انتقال کر جاتا ہے تو ایک ان کا دوست قریبی مسلمان تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ یہ بندہ ہے جو جنت کے باغیچہ میں یہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، مستی موج اڑا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ارے تم تو عیسائی تھے، غیر مسلم تھے، تیرا کیا تعلق ہے جنت سے، اور تمہارا نام یہاں مسلمانوں کی فہرست میں ہے، ایسا کیا کام انجام دیا تھا؟ تو کس کام کو انجام دیا جس کی بنیاد پر تم جنت کے بالا خانوں میں اور یہاں کے باغیچہ میں گھوم رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کچھ بھی نہیں، میرا کام پوری زندگی کفر میں گزری، لیکن ہو سکتا ہے، مجھے یقین ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو 1-2 تھپڑ مارا تھا کہ روزہ کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمان روزہ رکھتے ہیں، تم کو شرم نہیں آتی، کھلے عام کھا رہے ہو، میں نے اپنے بچوں کو ڈانٹا تھا۔ اسی کی وجہ سے، بنیاد سے رب ذوالجلال نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عنایت فرمائی۔ میرے بھائیوں، ان واقعات سے، ان باتوں سے ہم سب کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کے دلوں میں بھی اس مہینہ کی قدر ہے، عظمت ہے، سمجھتے ہیں وہ، لیکن مسلمان ہو کر کے خود مسلمان ہے، نوجوان بچہ ہے، طاقت و توانائی سے اللہ نے نوازا، ہر چیز ہے ان کے پاس، لیکن یہ کم بخت روزہ نہیں رکھتا۔ حالانکہ روزہ رکھنا یہ اپنا ہی فائدہ ہے، صرف دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں، دنیاوی بھی فائدہ ہے اس میں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو روزہ دار ہوگا وہ فحش باتوں سے، گناہوں سے بچتا ہے، آخرت ان کا یہ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے جو روزہ رکھتا ہے تو ہر ایک شرور فتن سے وہ بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس اہم عبادت ہم سب سے چھوٹنے نہ پائے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ ہم سب کو میسر آیا ہے، نہ جانے آئندہ سال ہم سب کو میسر آتا ہے یا نہیں، ہم ان کو پا سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے ہیں، اس کی کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سب کو یہ مہینہ دے کر کے کیا کہتے ہیں، جانچتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے جانب لوٹ آئے، اپنے گناہوں کو بخشا دے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک ایمان اور عمل کو ریچارج کرنے کا مہینہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہم موبائل ریچارج کرتے ہیں نا، ختم ہو جائے تو کوئی کام کریں، کہیں بھی پھینکا رہے اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک 11 مہینہ ادھر ادھر کے کام، غلط کاموں میں بندے رہ رہے ہیں اور اللہ کی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، اللہ کے باغی بن چکے ہیں، تو رب ذوالجلال رمضان المبارک کا مہینہ دیتا ہے کہ تم اپنے ایمان کو، عمل کو کیا کہتے ہیں، درست کر لو، یعنی ریچارج کر لو، یعنی اپنے آپ کو سنوار لو، ایمان کو تازہ کر لو۔ اس لیے آپ یاد رکھیے کہ جو روزہ رکھتا ہے تو ان کے لیے 2 خوشی ہیں۔ کتنی خوشی ہیں؟ 2 خوشی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشی ہیں، 2 فرحتیں ہیں۔ کیا کیا خوشی ہے؟ نمبر 1، جب روزہ دار افطار کرتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے روزہ مکمل کر لیا۔ جب روزہ افطار ہم کرتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اسی طریقے سے دوسری خوشی کب ہے؟ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ جب وہ اپنے رب سے کیا کرے گا؟ ملاقات کرے گا، تو اپنے رب سے ملاقات کر کے پھر جو روزہ کا ثواب ہے وہ پا کر کے یہ خوش ہوگا۔ کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ للصائمی فرحتان کہا، 2 خوشیاں ہیں روزہ دار کے لیے۔ ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا روزہ کے ثواب پا کر کے، اس کو جو خوشی ہوگی یہ دوسری خوشی ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک حدیث سن لیجئے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو
رب ذوالجلال کے نزدیک مشک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے، بہت محبوب ہے۔ کیوں؟ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے پورا دن وہ روزہ سے ہے، آخر میں بھوک کی شدت کی وجہ سے کیا بو سی آتی ہے، رب ذوالجلال نے کہا میں مشک سے بھی زیادہ ان کو پسند کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ کس کی بات ہے؟ ہماری اور اسی طریقے سے آپ جیسے لوگوں کی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عزیز سمجھتے ہیں روزہ دار کے منہ کی بو کو۔ اسی طریقے سے روزہ دار کے لیے انعام یہ ہے کہ ان کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے جنت کو 1 سال سنوارتے ہیں اور اس کو مزین کرتے ہیں، زینت بخشتے ہیں، کس لیے کہ کچھ دن کے بعد میرا بندہ تیرے پاس آنے والا ہے، دنیا کے ریل پیل سے گزر کر کے، ادھر ادھر کی کام سے وہ گزر کر کے تیرے پاس آرام پانے کے لیے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور اسی طریقے سے جو انعامات ہے وہ اس انعامات کو بھی سمجھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، پھر روزہ رکھنے سے کیا فائدہ؟ اللہ آپ کو کیا پرواہ ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے؟ سوال کرتا ہے اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کی ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، ساری دنیا بغاوت پر اتر جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا بغاوت پر اتر جائے اللہ چاہے تو سیکنڈوں میں پوری دنیا کو صفی ہستی سے مٹا سکتے ہیں، نیست نابود کر سکتے ہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، میرا فرما بردار ہے یا نہیں ہے، میرا مان کر کے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ خیر، کچھ مسائل آپ کے سامنے روزہ سے متعلق ہم بیان کیے دے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ سرسری طور پر آپ کے سامنے ہم بیان کیے دے رہے ہیں۔ دیکھیے، ان چیزوں کی وجہ سے روزہ، جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ یہ ہے عورت کا سالن وغیرہ چکھنا۔ عورت کھانا بنا رہی ہے، اس کا مرد جو ہے، شوہر ہے، بد مزاج ہے، صحیح انسان نہیں ہے، بات بات پر گالی دیتا ہے، مارتا ہے، تو ذرا سے چکھ لینا پھر تھوک دینا اس کے لیے جائز ہے، سمجھ رہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے بچہ کو کھانا چبا کر کے دینا۔ عورت روزہ سے ہے، بچہ دودھ پیتا ہے، دانا کھا رہا ہے، ذرا سے چبا کے دے دیے تو کوئی حرج نہیں۔ روزہ کی حالت میں ناخن یا بال کاٹنا کیسا ہے؟ جی کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، درست ہے۔ مسواک کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا، خوشبو سونگھنا کیسا ہے؟ جی جواباً عرض یہ ہے کہ جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ سمجھیے، غور سے سمجھیے۔ بے اختیار دھواں ناک یا حلق میں جائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مفتی صاحب جواب دیجئے۔ تو جی بغیر کسی یعنی جان بوجھ کر کے اس نے دھواں نہیں لیا ہے، بغیر کسی اختیار کے ہمارے ناک میں آ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے ہم کہیں جا رہے ہیں، راستے میں دھول وغیرہ آ کر کے منہ میں ناک سے چلا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے دانت سے خون نکلنا، دانت سے خون نکلا کہ تھوک دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، تو اس سے بھی کیا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں قے کرنا، روزہ کی حالت میں ٹیسٹ کرانا کیسا ہے؟ قے کر دیا، بے اختیار قے ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت ہوا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں ٹیسٹ کرا رہا ہے، خون جانچوا رہا ہے تو اس درست ہے، جائز ہے۔ روزہ کی حالت میں ہے اور وہ انجیکشن لگوا رہا ہے، ضرورت ہے، کیا لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے ہیں؟ جواباً یہ عرض ہے جی ہاں، انجیکشن لگا سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ لگوا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے
حالت جنابت میں سحری کھانے کے بعد غسل کی ٹھنڈک کے اندر بدن تک پہنچ جانا. جی حالت جنابت میں ہے, کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کا وقت آ گیا, اب ہم غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو سحری نہیں کھا پاؤں گا, تو کیا کرنا ہے, پہلے سحری کھا لیں. کیا کر لیں, سحری کھا لیں, پھر اس کے بعد فوراً غسل کر لیجیے. اسی طریقے سے غسل کرنا روزہ کی حالت میں کیا ہے, ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے. کیا پانی اندر جسم کے اندر تحلیل کر جاتے ہیں, کیا روزہ ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں, روزہ ہو جائے گا, اس میں کوئی حرج نہیں. سر پر رومال بھگو کر رکھنا کیسا ہے؟ روزہ میں نیم کے مسواک کا حکم کیا ہے؟ تو دیکھیے رومال وغیرہ بھگو کر کے رکھنا درست ہے. اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں مسواک کرنا نیم کا, یہ بھی جائز ہے, درست ہے. ہاں اسی طریقے سے روزہ کے دوران سر یا بدن پر تیل لگانا یہ بھی مباح ہے. روزہ کے دوران حلق میں گرد و غبار چلے جانا, یہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا کیسا ہے؟ کان میں تیل وغیرہ ڈالنا یہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے دوا وغیرہ لے رہے ہیں سرسری طور پر آنکھ پر, اور اس کا جراثیم جو ہے اس کا اثر حلق تک آ جاتا ہے, تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. اگر طاقت کے لیے کوئی کھا رہا ہے تو روزہ بالکل ہی چلے جائیں گے. اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں گل منجن کرنا کیسا ہے؟ اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں پیسٹ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ منجن کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جی یہ مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے. روزہ کی حالت میں یہ چیز استعمال نہیں کریں گے. اسی طریقے سے اور ایک دو مسائل ہے, غور سے سنیے, ادھر توجہ دیجیے بھائی, پیچھے مت دیکھیے, ادھر دیکھیے. ایک دو باتیں ہیں, کیا پیچھے گھوم رہے ہیں آپ سب؟ ایسا کرے تو کیسا؟ اتنی محنت سے ہم روزہ کی حالت میں بول رہے ہیں یار, آپ سب دھیان ادھر ادھر دیتے ہو, ایسا کیسے ہوئی؟ روزہ کی حالت میں کون کام مفسد روزہ, یعنی روزہ کس سے ٹوٹ جاتا ہے, وہ ہم آپ کے سامنے ایک دو باتیں کر کے بات کو ختم کر دیں گے. اگربتی کا دھواں, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, فجر میں اگربتی نہیں جلانا ہے. کیا نہیں کرنا ہے؟ نہیں جلانا ہے. یا اسی طریقے سے ناک یا کان میں دوا یا تیل ڈالنا, روزہ کی حالت میں حقہ, بیڑی, سگریٹ پینا, یہ سب تو معلوم ہی ہے کہ یہ ناجائز ہے, حرام ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے بیوی سے بوس و کنار کی وجہ سے اگر اس سے ایسے ویسے کام ہو جائے تو میرے بھائی اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسا کام نہیں کرنا. جس کو کنٹرول نہیں ہے اپنے اوپر تو بالکل ہی نہیں جانا. روزہ میں عورت کے ساتھ زبردستی جمع کرنا میرے بھائی یہ ناجائز ہے, حرام کام ہے, ایسا کام نہیں کرنا. روزہ کی حالت میں ہے تو علیحدہ رہنا, کیا کہنا, پرہیز کر لینا چاہیے, کیونکہ یہ اوپر والا کا حکم ہے, اس کے مطابق ہم سب کو چلنا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, روزہ کی حالت میں غیبت سے بچنا, چگلی سے بچنا, فحش باتوں سے بچنا. ایک حدیث ہے, دو عورت تھی, ایک عورت بھوک کی وجہ سے دونوں پریشان تھی, وہ پیاس کے مارے مرنے کو ہے. تیسری عورت آئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس, کیا کہتی ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اجازت دیجئے, یہ دو خاتون ہیں, بہت پریشان ہیں, پیاس کی وجہ سے جاں بلب ہونے کو ہے, مر جائے گی. یہ بار بار پوچھ رہی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے. پھر ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بلا لے کر کے آؤ. دونوں کو بلانے کے بعد تشت لے کر, ایک حدیث میں تشت ہے اور اس میں برتن ہے, یعنی کٹورا لے کر کے آؤ. کٹورا لایا گیا. ایک کو کہا کہ تم قے کرو, اس میں قے کرتا ہے تو خون پیپ اور گوشت کا قے ہوتا ہے. دوسروں کو کہا, دوسری جو عورت تھی اس سے کہا کہ اب آپ کیجئے, تو ان سے بھی کیا, تو وہ بھی خون پیپ اور گوشت کا قے کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیاس کی وجہ سے جو منہ لگڑ رہی ہے یہ مرنے کو ہے, وجہ یہ ہے کہ یہ غیبت کی تھی. کیا کی تھی؟ چگلی کی تھی. دو تین عورت جہاں مل جائے تو پھسر 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 چلنا شروع ہو جاتا. ایسا نہیں کرنا ہے.